اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بہت مبارک ہو عید مبعث بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس مبعث شریف اور بعثت رسول اللہ کی خاطر خداوند متعال کے تمام خیرات، برکات، تفضلات اس عالم امکان پر کھلے۔ 27ویں کی شب اور 27ویں ماہ مبارک رجب کی ہمیشہ کے لیے خدا کے جو مخفی خزانے تھے وہ کائنات کے لیے کھل گئے۔ یہ جو دعا 27 کی شب کو اور 27 کے دن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس دعا میں یہ ملتا ہے کہ اللہم انی اسألک بالتجلی الاعظم، خدایا اس عظیم اور سب سے بڑی تجلی کا واسطہ، ہم اس تجلی سے کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں۔ فی هذه اللیلة من الشہر المعظم والمرسل المکرم، اس مبارک مہینے میں اور اس مرسل مکرم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ان تغفر لنا ما انت به منا اعلم، کہ ہمیں ہماری تو مغفرت فرما، یا من یعلم ولا نعلم۔ یہ جو پہلا جملہ تھا اس کا تجلی الاعظم، کہ خداوند متعال کو جو ہے ہم واسطہ دیتے ہیں رسول اللہ کا، کہ آج کے دن جو ہے سب سے بڑی خداوند متعال کی تجلی ہوئی اس کائنات پر۔ 27 رجب کا جو سب سے عمدہ اور سب سے مہم ایونٹ ہے مبعث رسول اللہ ہے۔ اس دن جو ہے معراج کے نام سے مشہور ہے۔ معراج کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ معراج بھی ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، عقیدہ ہے ہمارا، اور اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جیسا کہ رجعت پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح معراج پر بھی ایمان ضروری ہے۔ لیکن مبعث بعثت رسول اللہ معراج سے بھی عظیم تر ہے۔ اب یہاں پر قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن میں کئی آیات ملیں گی آپ کو۔ یہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی یہ خداوند متعال نے امی میں رسول کو مبعوث کیا۔ اب جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیے مبعوث ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے خداوند متعال نے مبعوث کیا تاکہ اخلاق کے جو کامل اور پھر جو بالا ترین جو مراحل اور مراتب ہیں ان سب کو جو ہے میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ یا بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنہا۔ تو یہاں پر اور بھی بہت سی روایات پائی جاتی ہیں رسول اللہ کی بعثت کے بارے میں، اور رسول اللہ کو خداوند متعال نے کیوں مبعوث کیا۔ ان اللہ ارسلنی مبلغا ولم یرسلنی متعنتا، کہ خداوند متعال نے جو ہے مجھے مبلغ کے طور پر خدا نے مبعوث کیا، بھیجا مجھے۔ تو یہاں پر جب ہم اہداف بعثت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر اہداف بعثت میں پہلا جو ہے وہ دعوت بتوحید، یعنی وحدانیت خدا کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینا۔
لوگوں کی اصلاح یعنی افراد کی اصلاح اور پھر خود جو سوسائٹی ہے جامعہ کی اصلاح کے لیے خداوند متعال نے رسول اللہ کو بھیجا، نہ صرف اس خطے جزیرۃ العرب کے لیے بلکہ تمام اس جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے خداوند متعال نے رسول اللہ کو مبعوث کیا۔ اب یہاں پر جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو خداوند متعال کی سب سے بڑی تجلی جو ہے آج کے دن رونما ہوئی، اور وہ جو خدا کی سب سے عظیم ریویلیشن تھی بصورت کلام الہی اور قرآن حکیم جو ہے آج متجلی ہوئی۔ اور 27 کو ہی جب رسول اللہ مبعوث ہوتے ہیں تو غار حرا میں تھے، تو وہاں پر جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور آ کر 3 مرتبہ اقرأ کہا، اور پھر جب تیسری مرتبہ رسول اللہ نے سارا سورہ علق کی تلاوت کی، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آخر تک سورہ علق کی جو ہے رسول اللہ نے تلاوت کی۔ تو قرآن جو ہے آج کے دن نازل ہوا، آج ہی رسول اللہ کی آفیشیل اناؤنسمنٹ ایز اے پروفٹ آج کے دن ہوئی تھی۔ اور پھر یہ جو ہم 27 رجب کا کہتے ہیں کہ رسول اللہ آفیشلی اناؤنس ہوئے تھے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے النبی فی بطن امہ، کہ اگر جو ہے گرچہ وہ بطن مادر میں ہو، شکم مادر میں ہو، تب بھی وہ نبی ہیں۔ رسول اللہ رسول تھے۔ اب یہ آج 40 سال کے ہوئے رسول اللہ، یہ جو ہے پبلک اناؤنسمنٹ ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے ساری کائنات کے لیے کہ آج رسول اللہ جو ہے نا ہی از بین آفیشلی اناؤنسڈ ایز اے پروفٹ۔ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے میکسیمم بیسٹوولز، میکسیمم تفضلات خداوند متعال کی طرف سے ملے، اور پھر رسول اللہ بھی جو ہے ایز اے ریسیپینٹ انہوں نے دریافت کیا ان سب کو، اور پھر وہ جو ہے ایز اے ڈسٹریبیوشن سینٹر انہوں نے تمام اس کائنات کو جو ہے کائنات میں ان کو جو ہے بانٹ دیا، پھیلا دیا، دے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو کہ خداوند متعال سے سب انہوں نے دریافت کیا۔ اور پھر جب دیکھتے بھی ہم روایات میں، ایک مرحوم فیض کاشانی روایت نقل کرتے ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام سورس ہیں اس کے، اور رپورٹر جو ہے مفضل۔ اما علمت ان اللہ تبارک و تعالی بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو روح الى الانبیاء علیہم السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ تم یہ نہیں جانتے کہ خداوند متعال نے رسول اللہ کو مبعوث کیا اس عالم ارواح میں جب رسول اللہ روح تھے، قبل خلق الخلق بألف عام، اس کائنات اس کی خلقت سے کہ 2000 سال پہلے جو ہے رسول اللہ کو خدا نے خلق کیا۔ قلت بلا قال اما علمت انه دعاهم الى توحید اللہ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں جانتے کہ رسول اللہ تھے جنہوں نے تمام انبیاء کو توحید کی دعوت دی، یعنی توحید کی طرف جو ہے دعوت دی، الى توحید اللہ و طاعتہ، اور خدا کی اطاعت کی دعوت دی، و اتباع امرہ و وعدہم الجنہ علی ذالک، اور پھر خدا کے رسول کی اور خدا کی پیروی کی دعوت دی، اور پھر ان سب کو جو ہے وعدہ بھی دیا کہ اگر وہ اطاعت کرتے ہیں، اگر وہ مانتے ہیں، تو ان کو جو ہے خداوند متعال جنت سے نوازے گا۔ وَأَوْعَدَ مَنْ خَالَفَ مَا أَجَابُوا إِلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ النَّارِ، اور ہر وہ جو کہ مخالفت کرے رسول کی، خدا کی، اس کے لیے جو ہے وہ سزا کے طور پر جو ہے وہ نار اور آگ کا جو ہے وعدہ کیا۔ اب یہاں پر اس عالم روح میں یا عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے سب سے پہلے جو ہے خلق کیا۔ اب اس میٹیریل دنیا میں یا اس مادی دنیا میں گرچہ رسول اللہ فائنل اینڈ دا سیل اینڈ دا لاسٹ پروفٹ ہیں، لیکن وہاں پر عالم ارواح میں 2000 سال یہ کائنات کی خلقت سے پہلے جو ہے خداوند متعال نے رسول اللہ کو خلق کیا۔ یہاں پر اس دنیا میں
میٹیریل دنیا میں دیر سے آخری پیغمبر ہیں، وہاں پر جو ہے سب سے پہلے ہیں۔ پھر اس کی بات جو ہے فرماتے ہیں کہ قال اما علمت انه دعاهم الى توحید اللہ و طاعته و اتباع امرہ، اور آیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ تھے کہ انہوں نے تمام انبیاء کو دعوت توحید دی، ان خدا کی اطاعت کی۔ اور پھر یہ چیز جو ہے ہمیں یہاں پر قرآن میں بھی ملتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی وہ اللہ وہی ہے جس نے امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اس جو یہ حدیث کو جو پہلے نقل کیا تھا اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو دیکھیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ امی کہتے ہیں کہ جو کہ ان لیٹرڈ ہیں، الٹریٹ ہیں یا ان پڑھ ہیں، یعنی اس قوم میں جو کہ نہیں جانتے تھے، ان میں سے جو ہے رسول کو خدا نے چنا۔ اب یہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس حدیث کو اگر آپ رکھیں ذہن میں تو وہ تمام انبیاء جو ہیں کمپیئر ٹو رسول اللہ امی ہیں، اور خداوند متعال نے رسول اللہ کو جو ہے ان سب میں انتخاب کیا۔ تو ایک امی قوم میں جو ہے خداوند متعال نے رسول اللہ کو انتخاب کیا، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیین جو ہے، یا تو آپ اس کو جزیرۃ العرب میں مکے کو لے لیں تب وہ ایک چھوٹے پیمانے پر، یا اس عالم ارواح میں اگر دیکھیں تو تمام انبیاء بھی جو ہے وہاں پر امی کی کلاسیفیکیشن میں آتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ نے انبیاء کی تعلیم اور تربیت کی، اسی طرح جو ہے یہاں پر قرآن میں سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں یہ 2 آیات ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یعنی ملائکہ جو ہیں خداوند متعال کے، اور بے شک ہم صف بستہ حاضر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح اور تقدیس کرنے والے ہیں۔ اب ان دونوں آیات کی جو ہے تفسیر امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھی گئی، رسول اللہ سے جب پوچھی گئی تو اِنَّا كُنَّا عِنْدَ رسول اللہ، تو یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ہم لوگ موجود تھے۔ فَأَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب علیہ السلام، کہ حضرت امیر علیہ السلام وارد ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ تبسم فی وجہہ، رسول اللہ نے جب حضرت امیر کو دیکھا تو مسکرائے، اور فرماتے ہیں کہ مرحباً بمن خلقہ اللہ قبل آدم ب40,000 عام، یعنی ویلکم ٹو ہم who was created 40,000 years before آدم، یعنی خوش آمد ان کو میں کہتا ہوں، یعنی حضرت امیر کو، جن کو خداوند متعال نے 40,000 سال حضرت آدم سے پہلے جو ہے خلق کیا۔ تو یہاں پر راوی کہتا ہے فقلت یا رسول اللہ اکان الابن قبل الاب، تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بیٹا جو ہے باپ سے پہلے آیا وجود میں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نعم، کیونکہ اس عالم مادے میں، یعنی اس میٹیریل دنیا میں اگر آپ دیکھیں حضرت ابو طالب پہلے ہیں، پھر اس کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، لیکن عالم ارواح میں وہاں پر جو ہے بہت پہلے، سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین کی خلقت خداوند متعال نے کی، کہ یہاں پر راوی نے رپورٹر پوچھتا ہے کہ یعنی بیٹا جو ہے باپ سے پہلے وجود میں آیا؟ نعم، ان اللہ تعالی خلقنی وخلق علی علیہ السلام قبل ان یخلق آدم، فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے اور علی کو آدم سے کی خلقت سے پہلے خلق کیا، ایک ہی نور سے، خلق نوراً، ایک ہی نور سے ہم دونوں کو خلق کیا، اس نور کے 2 حصے کیے، فخلقنی من نصفہ، مجھے جو ہے اس کے نصف سے خلق کیا، اور پھر علی کو جو ہے تو اس کے دوسرے آدھے حصے سے جو ہے خلق کیا، قبل الاشیاء کلہم۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم خلق الاشیاء، پھر اس کے بعد خداوند متعال نے سب چیز کی خلقت کی، فکانت مظلمۃ فنورها من نوری، سب چیز جو ہے تاریک تھی اور میرے نور سے جو ہے سب چیز منور ہوئی، اور نور علی علیہ السلام سے سب چیز جو ہے منور ہوئی۔ ثم جعلنا عن یمین العرش، اور پھر خداوند متعال نے ہمیں جو ہے عرش کے جو ہے رائٹ سائڈ پہ ہمیں رکھا۔
اب یہ جو آیت یہاں پہ پڑھی تھی کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم جو ہے تسبیح اور تقدیس کرنے والے ہیں، ملائکہ جو کہتے ہیں یہاں پر امیر المؤمنین اور رسول اللہ فرماتے ہیں ثم خلق الملائکۃ فسبحنا فسبحت الملائکہ، اس کے بعد جو ہے خداوند متعال نے ملائکہ کو خلق کیا، ہم نے جب تسبیح کی تو ملائکہ نے بھی تسبیح کی، وَحَلَّلْنَا فَحَلَّلَتِ الْمَلَائِكَةِ، حللنا کہتے ہیں، حیللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، جب ہم نے جو ہے لا الہ الا اللہ کہا تو وہاں پر انہوں نے بھی جو ہے وہ تحلیل کی، یعنی لا الہ الا اللہ کہا، وَكَبَّرْنَا، ہم نے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا، انہوں نے بھی جو ہے فَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةِ فَكَانَ ذَلِكَ مِن تعلیمی و تعلیم علی علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ یہ میری تعلیم تھی، یعنی ملائکہ کو تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر ہم نے سکھایا ملائکہ کو، میں نے اور علی نے سکھایا اور ملائکہ نے ہم سے سیکھا۔ بس یہ جو سورہ صافات میں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تھے جو کہ خداوند متعال نے ہمیں اول خلق کیا، ہم تھے جنہوں نے ہم نے جو تمام انبیاء کی تعلیم کی، ہم تھے جو تمام ملائکہ کی ہم نے تعلیم کی، ان کو جو ہے تسبیح، تقدیس، تکبیر اور تحلیل سکھائی ملائکہ کو، یہ جو ہے خداوند متعال۔ اور پھر اسی بات فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ أَن لَا يَدْخُلَ النَّارَ مُحِبٌّ لِي وَلِعَلِيٍّ علیہ السلام، اور یہ جو ہے خداوند متعال کے علم میں ازل سے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے کسی یعنی ہر وہ شخص جو مجھے چاہتا ہے اور علی کو چاہتا ہے، علی کو دوست رکھتا ہے، اللہ يدخل یعنی وہ جو ہے وہ ہرگز ان کو جو ہے وہ آتش جہنم میں معذب اور عذاب نہیں کرے گا، داخل نہیں کرے گا، وَلِعَلِيٍّ علیہ السلام وَلَا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مُبْغِضٌ لِي وَلِعَلِي، اور جنت کے اندر بھی جو بغض رکھتا ہے مجھ سے اور علی سے، وہ بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ نے تمام انبیاء کو سکھایا، پڑھایا، رسول اللہ نے تمام ملائکہ کو تعلیم دی، تمام ملائکہ جو ہیں یہ انسٹرکشنز اور کمانڈ لیتے ہیں رسول اللہ سے، آج جو ہے لیتے ہیں وہ امام اعظم علیہ السلام سے، جو کہ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو مبعث رسول اللہ it's an opening to someone who wants to learn from the prophet، یعنی اس مبعث سے ہم جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اگر جو چاہتا ہے کہ وہ کچھ نزدیک ہو جائے رسول اللہ سے، فیوزات جو ہیں اس کو بھی ملیں رسول کی، اس مبعث شریف اور اس بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم لوگ جو ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال کے سب سے عظیم، سب سے بزرگ ترین نعمت جو ہے وہ آج کے دن رونما ہوئی، اور اسی نعمتوں میں سے انہی نعمتوں میں سے یہ خدا کا کلام یعنی آیات قرآن، یعنی قرآن کریم کا بھی نزول ہوا، کہ سورہ علق جو پہلا سورہ ہے قرآن کا جو نازل ہوا رسول اللہ کے مبارک قلب پر، رسول اللہ اس وقت جو 40 سال ان کی جو ہے عمر شریف تھی۔ رسول اللہ کو جو ہے خداوند متعال نے بے انتہا، بے نہایت عطیات عطا کیے، اس میں جو ہے جو سب سے the greatest of all the reflections of the Almighty that was bestowed upon him is قرآن، اور جو کہ کلام الہی ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ پر جو ہے وہ سورہ علق بھی آج نازل ہوا تھا۔ Now for the prophet he understands, perceives more، جب وہ یہ ملتا ہے ہمیں اس میں، جب یہ سورہ علق نازل ہوا رسول اللہ پر، رسول اللہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، unconscious he fainted۔ تو یہاں پر جب وہ رسول اللہ بے ہوش ہوتے ہیں یا فینٹ کر جاتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جب ہم لوگ when we pass out بے ہوش ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں۔ رسول اللہ اور انبیاء اور ائمہ علیہم السلام، وہ جو بے ہوشی کا جو عالم ان کے اندر ہوتا ہے، یا مثلا when they pass out, when they faint، وہ جو ہے ایک نیکسٹ لیول کا جو ہے اسے ہم جو تعبیر دیتے ہیں وہ فنا کی تعبیر ہے۔ اس فنا میں they are much more connected
ٹو دی Almighty in that status جب وہ انکانشیس یا جب وہ فینٹ کر جاتے ہیں. تو رسول اللہ بھی جب سورہ علق ان پر نازل ہوا، رسول اللہ جو ہے وہ بے ہوش ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ وہ حالت فنا میں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مزید جو ہے خداوند متعال سے جو ہے وہ کنیکٹڈ تھے. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ معصوم ہیں، ائمہ اطہار معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں. یعنی نسیان، بھول جانا، فراموش کرنا، کسی چیز کو نہ جاننا، یہ سب فلاز ہیں اور ان کے اندر نہیں ہو سکتا. یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں امام زمانہ سے کوئی سوال کریں اور وہ جواب دیں آپ کو نہیں معلوم، مجھے میں دیکھ کر بتاؤں گا. امپاسبل. کیونکہ علم الہی ہے جو کہ ان کو دیا گیا ہے، اور کیونکہ عصمت کے وہ حامل ہیں، تو وہ جو ہے یہ چیزیں جو ان کے لیے نیگیٹو ہیں اور فلاز ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ایگزسٹ. کہ رسول اللہ اگر بے ہوش ہوتے بھی ہیں، اگر فینٹ کر جاتے ہیں، تب بھی جو ہے وہ خداوند متعال کے ساتھ جو ہے مزید کنیکشن اور کنیکٹڈ رہتے ہیں. روایات میں اس کے بارے میں جو ملتا ہے کہ اذ تجلی اللہ لہ، اذا تجلی اللہ لہ، جب خدا کی جو کبھی کبھار یہ جو کلام الہی ہے جبرائیل لے کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس، تو اس وقت جو ہے کافی رسول اللہ کے لیے آسان رہتا تھا. بعض کلام ایسے ہوا کرتے تھے کہ بغیر جبرائیل امین کے میڈیشن کے وہاں پر ڈائریکٹلی خداوند متعال کا کلام جو ہے رسول اللہ پر نازل ہوتا تھا، اور اس کا امپیکٹ اتنا شدید ہوا کرتا تھا کہ جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے رسول اللہ جو تھے ہی یوز ٹو پاس آؤٹ، یعنی وہ جو فینٹ کر جاتے تھے، یعنی وہ کنیکشن جو ہے مزید خداوند متعال کا جو ہے زیادہ ان کا ہو جاتا تھا. تو یہاں پر تو یہ قرآن کی آیات جو کہ سب سے بڑی تجلی تھی خداوند متعال کی رسول اللہ پر، اور پھر وہ بھی تھا میسج ہمارے لیے تاکہ وہ پہنچایا جائے، اور رسول اللہ نے جو ہے اپنا پیغام پہنچایا بھی، and he performed his duty to the best of his abilities. اور پھر یہ ہم پر ہے کہ آیا ہم جو ہے اس کو لے کر جو ہے ہم نے آیا عمل بھی کیا، سنا بھی پیغام رسول اللہ کا یا نہیں، یا صرف قرآن کو جو ہے تبرک کے طور پر رکھ لیا، شادیوں میں جو ہے دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے، یا مسافر کو جو ہے اس قرآن کے نیچے سے تو اس کو تاکہ اس کی جو ہے سلامتی کے لیے، یا مثلا کسی کا انتقال ہو گیا تو ختم کر لیا اور قرآن پڑھ دیا، یا ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کر دی. تو یہ ساری چیزیں قرآن کو ہم لوگوں نے اسی حد تک رکھا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے ہم لوگ نہیں گئے. یعنی حقیقت میں ہمیں خود سوچنا چاہیے، یہ سب کچھ جو ہے میرے اپنے لیے درس ہے اور آپ کے لیے تذکر اور یادآوری کہ قرآن کو ہم لوگ جو ہے کتنا سمجھتے ہیں، کتنا اپلائی کیا ہے ہماری اپنی زندگیوں میں. یہ سب جو ہے یہ ضروری باتیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا. قرآن کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے خداوند متعال سے جو ہے we get connected to him, and one who is connected means Quran has entered his living. یعنی قرآن جو اس کی زندگی میں داخل ہو گیا. اگر یہ تورات یا انجیل کی طرف ہم دیکھیں تو یہ دونوں کتابوں میں جو کہ تحریف یعنی محرف ہیں، تعریف ان کی ہو چکی ہے، یہ اس میں جو ہے وہ خدا اس کے اندر جو ہے not the main pivot، اس میں نہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور پھر انجیل میں بھی نہیں ہے، بلکہ فوکس وہاں پر ان دونوں کتابوں میں جو ہے وہ انسان ہے. قرآن میں جو ہے پیوٹ اور ایکسس جو ہے خداوند متعال ہے. اور پھر دیکھیں قرآن کی مثلا بعض آیات میں کہ کتنا خوبصورت خداوند متعال کا جب ذکر ہوتا ہے اس میں کہ خدا ہے کون. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا پھر میری ہدایت کی. والذی هو یطعمنی و یسقینی، خدا کون ہے؟ جو مجھے کھلاتا ہے اور جو میری پیاس بجھاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہ ہے جو مجھے مارتا ہے اور جب مرنے کے بعد وہ مجھے دوبارہ حیات بھی دے گا، زندگی بھی دے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، خدا وہ ہے جسے میں امیدوار ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کرے گا، مجھے معاف کرے گا یوم الدین یعنی قیامت کے دن. ربی حب لی حکماً والحقنی بالصالحین،
کہ خدایا تیرا حکم جو ہے مجھے سنا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ جو ہے تو مجھے محشور فرما، ان کے ساتھ جو ہے ملحق فرما۔ تو یہ خداوند متعال یعنی بار بار قرآن میں شروع سے آخر تک جو ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اور جو پیوٹ ہے وہ اللہ ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ ہے جو کہ رزق دیتا ہے اور وہ بھی بے حساب۔ هو یطعمنی و یسقینی، وہ ہے جو کہ مجھے کھلاتا بھی ہے، جو کہ مجھے پلاتا ہے۔ آج کے جو اعمال تھے، یہ جو دعا شروع میں پڑھی تھی ہے اللہم انی اسألک بالتجلی الاعظم، پھر اس کے بعد 12 رکعت نماز ہے رات میں بھی اور دن میں بھی، ظہر سے پہلے، اور پھر دونوں یعنی رات میں اور دن میں یہ دعا ہے، اور پھر دعا کے بعد جو ہے کچھ سورے ہیں جن کو ہمیں ریپیٹ کرنا ہے 7 مرتبہ، پھر 4 مرتبہ جو ہے اس ذکر کا ہم لوگ تکرار کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، یعنی اللہ میرا رب ہے، یعنی اللہ میرا رب ہے اور میں جو ہوں ہرگز ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا۔ وما شاء اللہ، وہ جو خدا چاہتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے جز اللہ کے، العلی العظیم، the mighty the great۔ یا مثلا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اتخذ من دونہ ولیا، یہ دوسرا ذکر ہے جو کہ آج کے اعمال میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں تھرو آؤٹ سینٹر پوائنٹ اور بیسز ایکسز اور جو پیوٹ ہے تمام اس کلام کا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور خدا سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ قریب ہونا ہے اس روز مبعث اور روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر رسول اللہ سے بھی ہم قریب ہوتے ہیں تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، رسول اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کے کلام سے قریب ہوتے ہیں جو کہ ان پر نازل ہوا، اور جو تمام جو سورس اور جو گراؤنڈ ورک ہے وہ رسول اللہ ہی کو ہمیں رکھنا ہوگا بیسز، اور پھر انہی سے سب کچھ ہمیں سیکھنا ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ نے تمام انبیاء کو سکھایا، رسول اللہ نے تمام ملائکہ کی تعلیم دی، اسی طرح جو ہے رسول اللہ جو ہے تمام جو کائنات ہیں ان سب کی تعلیم بھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اس نے رسول اللہ کو جو خدا نے مبعوث کیا ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تزکیہ کے لیے، ہماری تربیت کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ ایک جب ہم دیکھتے ہیں سیرہ معصومین علیہم السلام، امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ ہر تیسرے دن ان کی جو ہے ایک ختم قرآن ہوا کرتا تھا، یعنی 3 دن میں ہر روز یعنی 10 جز قرآن پڑھتے تھے۔ جب وہ امام رضا علیہ السلام جا رہے تھے پہلی مرتبہ خراسان کی طرف، تو وہاں پر بہت ہی ان کو جو ہے وہ انتظام اچھا کیا ہوا تھا یہ ہارون کی طرف سے، مامون کی طرف سے، اور کہا تھا کہ جو بھی امام چاہیں، جہاں بھی چاہیں، جتنا بھی رکنا چاہیں، جو بھی وہ امام فرمائیں گے وہ ان کی بات جو ہے ماننی ہوگی۔ تو امام جو ہے وہ نماز کے وقت پہلے جو ہے ان کی سواری رکتی تھی، اور پھر جتنے بھی رپورٹرز امام کے ساتھ تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ بہت سی امام عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سفر کے دوران بھی جب وہ رکتے تھے وہاں پر بھی، اور پھر امام جو ہے وہ ہر تیسرے دن ان کا ایک ختم قرآن ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو جو ہے منور کرو قرآن کی تلاوت سے، ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنے گھروں کو جو ہے قبر نہ بنا لو، قبر نہ بناؤ، کما فعلت الیہود والنصارى، جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبر بنا لیا۔ صلوا فی الکنائس والبیع وعطلوا بیوتہم، یہ آتے تھے اپنے چرچز میں، اپنے سیناگوگز میں نمازیں اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور گھروں میں جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی عبادت گھر کے اندر نہیں۔ فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله، فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں جو ہے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی تو خدا کا خیر بھی جو ہے اس گھر پر زیادہ نازل ہوگا، وسعت بھی خدا بند متعال ان کے اہل خانہ پر جو ہے ہوگا۔ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، اور یہ گھر جو کہ دنیا میں قرآن کی تلاوت جہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی آسمان کو جو ہے یہ اہل آسمان کو جو ہے وہ نور اور روشنی دے گا، جیسا کہ یہ چاند تارے جو ہیں آپ کو زمین پر جو ہے وہ روشنی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ گھر میں جن کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے
وہ گھر جو ہے وہ آسمان اور اہل آسمان کو جو ہے نور افشانی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت ہے رسول اللہ سے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ گزرے مدینے سے ایک صحابی کے گھر سے، اور دیکھا کہ ان کے گھر سے جو ہے وہ نور جو ہے وہ آسمان کی طرف رواں دواں ہے۔ آ کر رسول اللہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اس طرح کا نور دیکھا ان کے گھر پر، نہیں معلوم کیوں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اس لیے۔ اگلے دن جب یہ اصحاب گزرے دوبارہ اس گھر کے پاس سے، تو دیکھا کہ دوبارہ وہی نور جو ہے وہ آسمانوں کی طرف ساطع ہے۔ تو یہ فوراً آئے، آ کے وہ دروازے پر دستک دی، صحابی نے دروازہ کھولا، تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ بھی آپ کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کی میں تلاوت کر رہا تھا۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کا جو ہے یہ اثر ہے، ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں ہم پر، وہ سارے فائر والز جو ہیں وہ سب طرف سے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے، تمام ان قرآن کی تلاوت اور پھر یہ جو آیات کی تلاوت اور ذکر کا جو ایفیکٹ ہے وہ سب جو ہے پایا جاتا ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آج کے دن یعنی 27 رجب جو کہ رسول اللہ کی بعثت کا دن ہے، مبعوث ہوئے تھے آج، تو ہم بھی اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کریں، اگر قرآن ہماری زندگی میں مظلوم ہے اور اگر قرآن کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، تو آج سے ایک وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ تھوڑا سا توجہ جو ہے بڑھا دیں قرآن کی طرف۔ وہ جو ملتا ہے ہمیں روایات میں کہ مومنین کو ہر روز ایٹ لیسٹ 50 آیات قرآن کی جو ہے ان کو تلاوت کرنی ہے، یعنی پڑھنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو یوٹیوب پہ لگا دیا اور سن رہے، نہیں، پڑھنا یعنی قرآن سے دیکھنا اور اس کو پڑھنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آت العین حقہا، یعنی ہر چیز کا ایک حق ہے، آنکھ کا بھی ایک حق ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ آنکھ کا کیا حق ہے یا ابن رسول اللہ؟ امام فرماتے ہیں کہ النظر الی المصحف، یعنی قرآن کی طرف دیکھنا، یعنی ان آنکھوں کو قرآن کی آیات دکھانا جو ہے وہ آنکھوں کا حق ہے، جو کہ ہمیں اسے پہنچانا ہے، دینا اس کا ضروری ہے اور واجب ہے۔ حق اگر نہیں دیں گے تو ہم نے غصب کیا اس حق کو، تو دینا واجب ہے، ایک یہ مطلب۔ تو قرآن کی طرف توجہ ضروری ہے، آیات جو ہے پڑھیں، کچھ آیات جو ہے وہ میمورائز بھی کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے آمن الرسول، اس کو جو ہے ہر روز اپنے ڈیلی پروگرام میں رکھیں، اس سے جو ہے بہت سی برکات نازل ہوتی ہیں۔ یہ آج کل جو ہر دوسرے شخص کا یہ فون اور درخواستیں آتی ہیں کہ جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، جن آ گیا، جن ون کچھ نہیں آتے، نہ اتنے جن بیکار ہیں کہ ہماری زندگی میں آ کر وہ ہمیں الجھائیں، ان کے پاس بھی اپنی زندگیاں ہیں، اپنے کام ہیں۔ یہ خواہ یہ جو یہ پیسے کمانے کے جو ہیں یہ مارکیٹنگ اسکیمز ہیں اور یہ سارے اسکیمز ہیں جو آ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں جادو ہے اور کسی نے جادو کیا، کالا جادو ہے، جن زدہ ہے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کیا کریں، یہ آمن الرسول کو ہر روز پڑھیں، یہ جو ہے بیسٹ ریپیلنٹ ہے، یہ تمام جنوں کو بھی بھگا دے گا، یہ جو بھوتوں کو بھی بھگا دے گا، اور پھر جو بھی بکواس جو آج کل اتنا زیادہ عام ہو گئی ہے، ان سب چیزوں سے انسان محفوظ رہے گا، اور پھر وسوسے سے بھی، اور یہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان اس قرآن کی برکت سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا 27 رجب کے لیے جو اردو سپیکنگ کمیونٹیز میں مشہور ہے وہ یہ کہ معراج ہے۔ معراج رسول اللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو ہے 120 سے زیادہ معراج تھے۔ معراج مطلب خداوند متعال اپنی جو ہے کائنات کو دکھانے کے لیے رسول اللہ کو، جس طرح آج کل یہ انٹرنیشنل ٹرپس ہوتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کو اسکائی ٹرپس پر لے کے جاتا تھا۔ یعنی اسکائی ٹرپس یعنی تمام آسمانوں کی سیر کے دکھانے کے لیے کہ کس طرح خوبصورت خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور یہ کائنات بھی اتنی عظیم ہے، نہ تو ہم لوگ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، نہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا،
اور اگر روایات میں دیکھیں بھی ماہ مبارک رمضان کے بعض اعمال میں یہ ملتا ہے کہ خداوند متعال آپ کے جو ہے وہ درجات جو ہے وہ بلند فرمائے گا، اور ہر درجہ بھی یہاں پر جو بتایا وہ جو ہے ڈسٹینس اٹس بٹوین دا سرفیس آف دس ارتھ، جہاں تک بھی انسان جو ہے پہنچا ہے اس آسمانوں میں، وہ جو ہے وہ پہلے آسمان کے اندر ہی ہے۔ تو آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے ہمیں نہیں معلوم کتنے ملین مائلز کا ہے، خداوند متعال 10 گنا جو ہے اس کا مقام جو ہے اس عالم آخرت میں اسے دے گا، اور پھر وہ کتنے ہزار شہر دے گا، کتنے ہزار ملک دے گا، گھر دے گا، پیلسز دے گا، یہ سب کچھ تو ہے سورہ رحمان میں۔ سورہ رحمان میں جو نعمتوں کا ذکر ہوا یہ تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہے کیا۔ مثلا سورہ رحمان میں یہ آیا ہے کہ مومنین کو جنت میں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، مومنین جو ہے نا وہ ریلیکس کر رہے ہوں گے اپنے حجروں میں، اور پھر بیٹھے ہوں گے ان بہت ہی زیادہ نفیس فرشوں پر۔ اب یہ فرش کا ذکر یہاں پر خداوند متعال اس طرح فرماتا ہے کہ بطائن یعنی جو کارپٹ یا رگ کے نیچے جو بچھاتے ہیں تاکہ جو کارپٹ محفوظ رہے، انڈرلے یعنی انڈرلے جو کارپٹ کے نیچے ہوتی ہے، اس کو بچھاتے ہیں تاکہ اوپر جو کارپٹ ہے وہ محفوظ رہے، نرم رہے، چلنے میں آسانی ہو، بیٹھنے میں جو ہے تکلیف نہ ہو۔ تو خدا فرماتا ہے سورہ رحمان میں کہ اس فرش کا جو ہے ظاہری تعریف نہیں ہے، وہاں پر فرماتا ہے کہ فرشم بطائنها، بطائن یعنی اس کا انڈرلے، بطائنها من استبرق، استبرق کہتے ہیں سلک کو، یعنی انڈرلے جو ہے اتنا خوبصورت، اتنا نفیس اور سلک کا بنا ہوا ہے، بطائنها من استبرق۔ اب جب انڈرلے جو کہ کبھی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اس کی طرف، وہ خدا نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو اس کا جو ایکچول رگ اور ایکچول لک کیا ہوگی اللہ عالم، نہیں معلوم۔ تو یہ تمام جو نعمتیں خداوند متعال نے مومنین کے لیے آخرت میں رکھی ہیں بہشت میں، یہ سب کچھ جو ہے خداوند متعال نے خلق کیا، بتایا، اور رسول اللہ کو جو ہے اس کی سیر بھی کروائی خدا نے۔ قرآن میں 2 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے معراج کا۔ ہمارا عقیدہ ہے یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج رسول اللہ کی جو تھی ان پرسن تھی، یعنی خود رسول اللہ یعنی آسمانوں پر وہ تشریف لے گئے ان پرسن، اور ان کے لیے خداوند متعال نے ایک سواری بھی، ایک مرکب بھی مہیا کیا جسے براق، اور ہم سفر بھی مہیا کیا جو کہ جبرائیل امین ہے۔ قرآن میں یعنی سورہ اسراء میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ یعنی منزہ ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی رسول اللہ کو یعنی سیر کروائے، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام مکے میں، مسجد الاقصیٰ تک، یعنی ڈیسٹینیشن مسجد الاقصیٰ ہے کہاں پر؟ فلسطین میں۔ تو یہاں سے وہاں تک رسول اللہ جاتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں سفر پر، اور یہ سفر کتنا ڈیوریشن تھا اس کا؟ کچھ لمحے، یعنی یوں تو دیکھیں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایٹ لیسٹ آج کل کے جو مینز ہیں 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن رسول اللہ کو جو ہے خداوند متعال نے ان بلنک آف این آئی، ایک لمحے میں جو ہے پہنچا دیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک۔ وہاں پر جو ہے راستے میں انہوں نے مسجد کوفہ بھی دیکھا، پھر جو ہے بعض معراجوں میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر بھی اترے، وہاں پہ نماز پڑھی، دوبارہ پھر جاتے ہیں مسجد اقصیٰ، وہاں پر بھی نماز پڑھی، اور مسجد اقصیٰ میں بھی مختلف لوکیشنز اور سپاٹس پر رسول اللہ نے نماز برپا کی، جس طرح مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف جو ہے وہ پوائنٹس ہیں کہ نہیں، یہ محراب امیر المؤمنین، محراب حضرت ادریس، محراب پروفٹ آدم، حضرت ابراہیم، یعنی ہر ایک کے جو ہے مختلف مقامات ہیں جہاں پر انبیاء نے اپنے مصلی رکھے تھے وہاں پر۔
اسی طرح جو ہے مسجد اقصیٰ میں بھی جو ہے مختلف انبیاء نے آ کے عبادت کی تھی وہاں پر. رسول اللہ نے ان تمام مقامات پہ نماز برپا کی مسجد اقصیٰ میں، اور پھر وہاں سے جو ہے خداوند متعال جو ہے ان کو آسمانوں پر لے کر جاتا ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یا تاکہ تمام کی خدا کی جو نشانیاں ہیں وہ جو ہے وہ دکھائی جائیں رسول اللہ کو. اسی طرح جو ہے سورہ نجم میں وہاں پر بھی اس معراج کا ذکر ہے. فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کہ خداوند متعال نے اس معراج میں رسول اللہ کو جو ہے وہ سدرۃ المنتہا the last point، یعنی وہاں پر حتیٰ جبرائیل کو بھی جو ہے جانے کی اجازت نہیں تھی. جبرائیل ہم سفر تھے، تمام ان سفروں میں جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر رک گئے، رسول اللہ فرماتے ہیں جبرائیل ساتھ چلو، کہتے ہیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری کیپیسٹی نہیں ہے، میری اندر توانائی نہیں ہے. یہاں پر رسول اللہ جو ہے وہ خود اکیلے آگے گئے اور پھر جو ہے وہ اتنا قریب آ گئے خداوند. یعنی قرب سے مراد یہاں پر یعنی وہ اسپریچول قربنس یعنی نیانس ہے یا قرب ہے کہ خداوند متعال سے اتنا وہ قریب ہو گئے. یعنی ہم لوگ جو نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہ نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، خدا سے قریب ہونے کے لیے روزے رکھتے ہیں، تمام عبادات ہماری جو قربتاً اللہ ہوتی ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے. تو یہاں پر وہ قرب جو ہے وہ رسول اللہ نے وہ جو میکسیمم اور جو نیئرسٹ ہائیسٹ پوائنٹ تھا رسول اللہ کو خداوند متعال نے عطا کیا اس قرب کا. تو یہاں پر کافی گفتگو ہوئی اور پھر بہت ساری ایجوکیشن ہوئی اور بہت سارے معراج تھے رسول اللہ کے. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ان پرسن ہوتا ہے معراج رسول اللہ کا تھا، یعنی خود شخصاً جاتے تھے، یعنی اسی ہیومن باڈی میں اسی مرکب پر. لیکن جو دوسرے فقہ کے ماننے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسپریچول جانی تھی، یعنی جیسا کہ یہ ورچوئل میٹنگز ہوتے ہیں یا زوم میٹنگز ہوتے ہیں یا ورچولی ان کو جو ہے وہ خواب میں یا مکاشفے میں جو ہے لے کر جایا گیا، ایک اسپریچول جرنی تھی. لیکن ہمارا عقیدہ جیسا کہ قرآن کی آیت میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ خود بندے کو جو ہے خدا نے زمین سے آسمانوں تک کا سفر جو ہے کروایا. ابھی ممکن ہے سوال ہوگا کہ کس طرح ممکن ہے، کس طرح ممکن نہیں ہے. یہ سب کچھ جب خدا چاہتا ہے ایوری تھنگ بیکمز پاسبل، اور یہ سب کچھ جو ہے ممکن ہو بھی سکتا ہے اگر خدا چاہے تو. اور وہ تمام ان چیزوں میں جو چیز انسان کو خدا سے قریب لاتی ہے وہ جو ہے وہ اطاعت ہے، عبادت ہے اور خدا کی بندگی ہے. اور جتنا زیادہ انسان خدا کا بندہ ہوگا، خدا کا مطیع ہوگا، اتنے زیادہ اسے جو ہے وہ ایبیلٹیز، پاورز، کیپیسٹی دی جاتی ہے خداوند متعال کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے میکسیمم بینیفٹ دیا، میکسیمم کیپیسٹی دی. اس کی وجہ بھی رسول اللہ نے جو ہے میکسیمم انپٹ دیا اپنی طرف سے. خدا کی ورشپ، خدا کی اطاعت، خدا کی عبادت، خلوص، اخلاص، یعنی کبھی بھی رسول اللہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے. یعنی ہر میدان میں، ہر قدم میں جو ہے رسول اللہ ہمیشہ آگے ہی رہے، اور جو ہے رسول اللہ کی طرح کوئی ہے بھی نہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز جو معراج میں، اب یہ کسی ایک معراج میں جو رسول اللہ کو خداوند متعال نے ہدیے کے طور پر دیا، وہ جو ہے وہ نماز ہے. رسول اللہ پہنچتے ہیں اس عالم بالا میں، وہاں پر جب خداوند متعال نے ان کو جو ہے 50 نمازیں جو ہیں ہدیے کے طور پر دیں، اور فرماتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے. واپسی میں جو ہے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا تحفہ ملا، کیا سوینئر، کیا ہدیہ ملا آپ کو؟ تو بتایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں. حضرت ابراہیم جو ہے چپ رہے، کچھ کہا نہیں انہوں نے. جب نیچے آتے ہیں چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ملا، کیا ہدیہ دیا خدا نے؟ تو فرماتے ہیں رسول اللہ کہ مجھے جو ہے ہدیے کے طور پر 50 نمازیں میرے لیے اور میری امت کے لیے خداوند متعال نے واجب کی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں واپس جاؤ، کنسیشن ڈسکاؤنٹ لے کر آؤ، اس لیے کہ یہ 50 نمازیں نہ تو آپ پڑھ پائیں گے نہ تو آپ کی امت پڑھ پائے گی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں دوبارہ،
اور پھر خداوند متعال نے ان کو تخفیف دی، 10 نمازوں کی ڈسکاؤنٹ کنسیشن دیا، اب وہ 40 نمازوں کے ساتھ آتے ہیں۔ دوبارہ حضرت موسیٰ نے روکا، دوبارہ سوال کیا، فرمایا کہ 40 بہت نہیں پڑھ پائیں گے، نہ تو آپ نہ تو آپ کی امت، دونوں میں سے نہیں پڑھ پائیں گے آپ لوگ۔ تو واپس جاتے ہیں، جا کے دوبارہ جو ہے پھر تخفیف کی درخواست کی تو کنسیشن ملا، اور بھی 30 پھر 20 پھر حضرت موسیٰ کے پاس جب رکتے ہیں تو آخر میں 10، اور پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں 10 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، امت جو ہے 10 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، جا کر لے لیں آپ کنسیشن ابھی۔ تو دوبارہ واپس آتے ہیں، پھر خداوند متعال نے 5 نمازیں واجب کی، رسول اللہ پر بھی اور ان کی امت پر بھی۔ اب جب آخر میں پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس، دوبارہ حضرت موسیٰ نے کہا یہ 5 بھی زیادہ ہیں، کم کروا دیں، ابھی کم کروا دیں۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ میں جا کے دوبارہ جو ہے یہ ہیگلنگ اور کروں اور کم کروں ان نمازوں کو۔ تو یہ 5 نمازیں جو واجب ہوئی ہم پر، رسول اللہ کو خدا نے ہدیہ دیا تھا، اور پھر ان کے لیے اور ہمارے لیے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ جو 50 نمازیں اگر ہم جو مستحب نمازیں ہمارے پاس نوافل کے طور پر ہیں، نافل فجر 2 رکعت جو کہ قبل از نماز فجر پڑھتے ہیں، یا نافل عصر جو کہ 8 رکعت ہیں قبل از نماز عصر، اور نماز ظہر کی بھی 8 رکعت نوافل جو کہ نماز ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو 16 یہاں پر وہ 2 18۔ پھر نافل مغرب جو کہ 4 رکعت ہیں بعد از نماز مغرب، اور نافل عشاء جو ہے 2 رکعت ہیں بعد از نماز عشاء۔ پھر 11 رکعت جو ہے نافل شب، اور 17 رکعات جو واجب نمازیں ہماری سارے دن میں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سب ملا کر جو ہے تقریباً 52 نمازیں بن جاتی ہیں۔ یہ پھر انیشلی جو ہے یہ ساری نمازیں واجب تھیں، پھر وہ کنسیشن کے بعد جو ہے 17 رکعات واجب ہوئیں، اور پھر دوسری جو ہے تمام نوافل اور مستحب میں شمار کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا سے قریب ہو تو واجب تو اس کو انجام دینا ہی ہے، اگر انجام نہیں دے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا اور سزا بھی ہے۔ اور پھر مزید مقامات کی بلندی کے لیے ان مستحبات کی طرف بھی جو ہے زور دینا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ وہ جو نماز شب جو کہ 11 رکعات ہیں ان کو آپ پڑھیں، یہ بھی سنت رسول اللہ ہے۔ البتہ رسول اللہ پر جو ہے نماز شب واجب تھی، امت پر جو ہے مستحب ہے۔ تو یہاں پر خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کو جو ہے آپ اٹھیں اور پھر جو ہے نافلہ پڑھیں اور خداوند متعال کے لیے، اور خداوند متعال جو ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ تمہیں جو ہے he will make you arrive، خدا جو ہے تمہیں مبعوث کرے گا ایک مقام محمود کی طرف، ایک بہت ہی پریزڈ اور جو ہے پسندیدہ مقام اور رینک کی طرف۔ امام صادق سے پوچھا گیا کہ یہ مقام محمود کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے مقام شفاعت ہے، یعنی وہ لوگ جو نماز شب پڑھتے ہیں ان کو جو ہے خداوند متعال مقام شفاعت دے گا آخرت میں۔ تو ہدیہ جو رسول اللہ کو خدا نے دیا نماز ہے، نماز بھی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اتنی نعمتیں خداوند متعال نے ہمیں دی بغیر اس سے کہ ہم اس سے پوچھیں، اس سے پہلے کہ اس سے پوچھیں اس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا۔ متاعا لکم، خلق لکم، خلق کیا تمہارے لیے، متاعا لکم، سخر لکم، یہ سب کچھ جو ہے آپ ہی کے لیے خداوند متعال نے بنایا، اور پھر چاہتا کیا ہے آپ سے، لیعبدون، کہ آپ جو ہے عبادت کریں خدا کی عبادت کے لیے ہم کو جو ہے خداوند متعال نے خلق کیا۔ عبادت کی بھی جو ہے مختلف معانی ہیں، یہ جو عبادت خاص ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ عبادت خاص ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، نیکی کرنا، یہ سب جو ہے وہ عبادت ہے۔ عام میں آتا ہے سب کچھ جو ہے وہ عبادت ہی ہے، اور خداوند متعال کی عبادت کے لیے ہم سب کو خداوند متعال نے خلق کیا۔ آج کا دن مبعث کا ہے، اور خدا سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے خداوند متعال اپنے بہترین عباد میں، بندوں میں شمار کر ہمارے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے۔ رسول اللہ کو، سید المرسلین کو، ائمہ اطہار کو، امام عاصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کے اصحاب اور ان کے انصار میں شمار کرے۔ خدایا اسلام اور مسلمین کو نصرت اور سربلندی عطا کر،
کفر اور شرک اور نفاق اور دشمنان خدا اور دشمنان اہل بیت کو سرنگوں فرما، توفیق دے کہ ہم تیرے اس کتاب کی تلاوت کر سکیں، توفیق دے کہ عبادت میں ہم جو ہے وی انجوائے پریئرز، اس کو جو ہے وہ جس طرح اس کا حق ہے اس کو ادا کر سکیں۔ واجل فی فرجی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔